بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موقع عنایت فرمائے تو سب سے افضل جگہ وہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی شریف زادہم اللہ شرفا و تعظیما، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس شریف یعنی مسجد اقصی جو ملک شام کے شہر فلسطین میں ہے۔ اس کے بعد جامع مسجد کے اندر، پھر اس کے بعد محلہ کی مسجد میں یعنی اس مسجد میں جس میں نماز کا اہتمام ہو، یعنی جس میں جماعت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہو۔ اس کے بعد سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے، جو کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو یاد رکھیے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے سنت اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا آدمی غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان کو مسجد کے اندر پہنچ جائے، اور پھر چاند رات یعنی جب رمضان المبارک کی 29 یا 30 تاریخ ہو اور شوال المکرم کا چاند نظر آئے، تو اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد پھر مسجد سے نکلے گا اور اس کا اعتکاف مکمل ہوگا۔ نمبر 3، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ مسنون اعتکاف جو ہے، سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی معتکف آدمی روزے سے ہوگا اور وہ اعتکاف کرے گا۔ بغیر روزے کے اگر اعتکاف بیٹھے گا تو سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نفلی اعتکاف شمار ہوگا جو کسی بھی وقت آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے اندر ان امور کا اہتمام کرنا چاہیے: قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے، سننے میں یا سنانے میں، اسی طریقے سے حدیث پاک سننے اور سنانے میں، اور دیگر علوم دینی علوم کی مشغولیت کے اندر اپنا وقت گزارے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا رہے، سابقہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی سیرت اور سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر، اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف وغیرہ اور نفل نماز وغیرہ، ان چیزوں کا اہتمام کرے اور ان کاموں میں اپنی مشغولیت رکھے، اور اعتکاف کے دوران ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔